بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولهديناهم صراطا مستقيما۔ اللہ جل شانہ اس آیات کریمہ میں ایک بہت بڑا احسان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ شرعی احکام کی پابندی کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مکلف بنایا، اس میں بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس احسان کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، کہ اگر میں چاہتا میرے بندوں پر ان کو مکلف بناتا، پابندی کرنے کے لیے حکم دیتا، کیا جب بھی کوئی گناہ کرو تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے کو اندھیرے گھر میں داخل ہو کر ایک دوسرے کو قتل نہ کر دو۔ دیکھا، سوچ لو، تمہارے گناہ معاف ہونے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کی، کیا میں اگر کہہ دیتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو اندھیرے گھر میں داخل ہو کر، جب قتل کر کے ختم ہو جاؤ گے تو تمہارا گناہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر میں اتنا سخت حکم دینا چاہتا تو دے سکتا تھا۔ اب اخرجوا من دیارکم، یا یوں کہہ دیتا تمہارے گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ تم گھر سے نکل نہ جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، کہیں جا کر مر جاؤ، گھر کا پھر واپس پتہ نہ لو، بیوی بچے کو نہ دیکھو، کاروبار کو نہ دیکھو، وہاں جا کر کہیں لاپتہ ہو کر تم مر جاؤ۔ اگر یہ حکم بھی اگر دینا چاہتا میں دے سکتا تھا۔ دیکھا کتنا سخت حکم اللہ تعالیٰ دینے والا تھا، مگر بندوں پر مہربان ہے، رحمان رحیم ہے، انہوں نے مہربانی کر کے اتنا سخت حکم نہیں دیا، اور اگلی امت پر یہ حکم تھا، یہ بھی جان لو۔ اگلی امت پر حکم یہ تھا تمہارے گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جتنے گناہ گار ہیں کسی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کو اندھیرے رات میں قتل کر دیں۔ جب قتل کر کے تم ختم ہو جاؤ گے تو تمہارا گناہ معاف ہے۔ یا میں نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے چونکہ گناہ کیا ہے لہذا تمہارے گناہ دنیا میں معاف ہونے کی صورت سوائے اس کے نہیں ہے، گھر سے نکل جاؤ، بیوی بچے کے منہ نہ دیکھو، کاروبار کو دیکھو نہیں، گھر سے نکل جاؤ۔ اتنا سخت حکم اگر میں دینا چاہتا جیسے دیا بعضوں کو تو امت محمدیہ پر بھی میں دے سکتا تھا، مگر میں نے دیا نہیں، امت محمدیہ پر رحم کیا۔ دیکھو اللہ کا احسان سمجھ لو، یہ قرآن کی آیات ہے جو میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم جس کو ہم صبح شام تلاوت کرتے رہتے ہیں، اسی میں اللہ نے یہ فرمایا اگر میں چاہتا سخت سے سخت حکم دے سکتا تھا، مگر میں نے دیا نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ہاں البتہ ان پر رحم کر کے میں نے یہ کہا، تم پر بڑے آسانیاں کر دی میں نے، شرعی احکام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، حج کے بارے میں،
زکوٰۃ کے بارے میں آسانیاں کر دی. اب آسان احکام پر اچھی طرح عمل کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو. مثلا نماز 50 وقت فرض تھا، آپ نے سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ابتداءً تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ آپ کی امت پر 50 دفعہ دن رات میں نماز پڑھنا فرض کر دیا میں نے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین رحمت بنا کر بھیجا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی مشورہ دیا کہ یہ اتنا کام نہیں کر سکے گا، ابھی اللہ کا دربار رحمت کا کھلا ہوا ہے، اللہ سے آپ درخواست کریں کم کر دے. چنانچہ 5 نماز کم، پھر 5 نماز کم، پھر 5 نماز کم، پھر 5 نماز کم. یہ 8-9 دفعہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر کے آخر میں آتے 5 وقت پر آیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ 5 وقت سے کم نہیں ہو سکتا. اور جو میں نے شروع میں کہا تھا 50 وقت، اس کے فضیلت بھی 5 وقت میں تم کو دی جائے گی. 5 نماز کے اوقات میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھو گے جماعت سے تو تم کو فضیلت ملے گا، ثواب ملے گا، درجہ ملے گا 50 کا. چونکہ ایک نیکی کا ثواب امت محمدیہ کے لیے 10 گنا ہے، 2 کے لیے 20 ہے، 3 کے لیے 30 ہے، 4 کے لیے 40 ہے، 5 کے لیے 50. تو یہ 5 وقت نماز اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. 50 وقت نماز فرض نہیں کیا جیسے شروع میں فرمایا تھا، مگر معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے احسان کو احسان سمجھو، میرے احسان کو احسان سمجھو، اسی میں کوتاہی نہ کرو. جو آخری جملہ ہلکا پلکا مختصر کر دیا اور اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 کے 50 کا ثواب دیا، اس میں تم کم نہ کرو. روزہ کے بارے میں تھا کیا اللہ تعالیٰ نے 30 روزہ کے علاوہ 10 روزہ اور فرض کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 دن کا روزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 10 ختم کر کے 30 ایک مہینے کا روزہ فرض رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ کے بارے میں بھی میرے احسان کو یاد رکھو، اس کے اندر کوتاہی غفلت سستی نہ کرو. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں پہلے امت پر نصف مال، آدھا سے آدھا مال دے دینا، یا 1/4 سے 1/4 حصہ مال دے دینا، کل مال کا 1/4 حصہ دینا، یا 1/3 حصہ مال دینا فرض تھا. اسی طرح اگر میں حکم دیتا امت محمدیہ پر تو یہ بھی میں کر سکتا تھا، مگر اتنا سخت حکم نہیں دیا. دیکھا کل مال کا 1/3 حصہ، کل مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ میں دینے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فرماتا آپ پر ہم پر کتنی مشقت اور تکلیف ہو جاتا. دیکھ لو کمایا دوڑ سے پسینہ بہا کر مشکلیں کام اٹھا کر اب زکوٰۃ کے اندر دے دو 1/3 مال، زکوٰۃ میں دے دو 1/4 مال. کم کر دیا، کتنا کم کر دیا؟ 1/4 نہیں، 5ویں نہیں، 6ٹی نہیں، 7ویں نہیں، 20ویں نہیں، 40واں حصہ فرض کیا. اس وقت جو ہم پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے وہ 100 میں 40واں حصہ، اس لیے کہا جاتا 100 میں 2.5 روپیہ، 40 80 کے اندر 2 روپیہ ہے اور باقی 20 کے اندر آدھا ہے، تو 2.5 روپیہ، 100 کے اندر 2.5 روپیہ فرض ہے اس زمانے میں. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ذکر کر کے میں نے تم پر کتنا احسان کیا. اگلے امت پر 1/3 مال دینا، 1/4 مال دینا، 5ویں مال دینا فرض تھا، مگر ایسا فرض میں نے تم پر نہیں کیا اور تم کو کہا 40واں حصہ دے دو، اس میں کوتاہی نہ کرو. البتہ جو کم کر کے آیا نماز میں 5 وقت، اسی طرح روزہ کے اندر 30
اسی طرح زکوٰۃ کے اندر 40واں حصہ اس میں کم نہ کرو۔ اور آگے دیکھو حج کے اندر اگر میں چاہتا ہر سال تم پر حج فرض ہے یوں کہہ دیتا، ہر سال فرض ہے۔ اگرچہ مالدار لوگوں پر فرض ہے لیکن مالدار لوگوں پر بھی ہر سال فرض ہے، اگر میں چاہتا یوں کہہ دیتا، لیکن ایسا نہیں کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ مالدار لوگ استطاعت رکھنے والے لوگ ایسا پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کرے کافی۔ کتنا آسان ہے یا نہیں؟ اس میں کوتاہی نہ کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ آسان سے آسان جو کام کیا اس میں کوتاہی نہ کرو۔ دیکھو بہت سے لوگ حج فرض ہو جاتا ہے، حج کے بارے میں جانے کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غفلت نہ کرو اللہ تعالیٰ سے اس حکم کے بارے میں۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اگر میں چاہتا ہر سال ایک دفعہ حج کرنا تم پر فرض ہوتا، میں نے ایسا نہیں کیا پوری زندگی میں ایک دفعہ کرو۔ تو پوری زندگی میں ایک دفعہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کہتے بچے کی شادی کرانا ہے، لڑکی کو رخصتی کرانا ہے، فلاں کام کے اندر مقدمہ سے بری ہونا ہے، فلاں کام سے فارغ ہونا ہے، ان کاموں کے ہوتے کیوں بہانہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان کا خیال رکھو۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا، علماء نے ذکر کیا، جب پہلے سال فرض ہو گیا اس پہلے سال ہی کر لو، اگرچہ اس میں چھٹی دی ہے، آپ پوری زندگی میں بھی ایک دفعہ اگر کر لے تو کافی ہے، مگر اصل حکم یہ ہے جس سال آپ پر فرض ہو گیا، آپ کو استطاعت، طاقت، آنے جانے کی، اخراجات اٹھانے کی مالیت حاصل ہو گئی اسی سال کر لو۔ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے گا، ناپسندیدہ طریقے سے اعتبار سے تم پورے زندگی گزار لو۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر زندگی میں نہیں کر سکا، مرتے وقت اگر وصیت کر لیا تو یہ بھی تمہاری طرف سے وہ حج فرض ادا ہو جائے گا، حج بدل جس کو کہتے ہیں حج بدل۔ حج بدل کی وصیت کر لو۔ جو حج نہیں کر پاتا، کسی وجہ سے نہیں کرتا، کوتاہی ہو، سستی ہو، غفلت ہو، جو بھی ہو، ان کو تو کم سے کم جب مرنے کی حالت آ جائے تو وصیت کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے مال دیا، میں اتفاق سے نہیں کر سکتا، نہیں کیا، نہیں کر سکا، لہذا میری طرف سے حج بدل کراؤ، تو اس سے بھی کسی طرح اس کے فرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ کا کتنا آسانیاں ہے دیکھو۔ تو حج کے بارے میں دیکھو، عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں، عمرہ تو واجب بھی نہیں، عمرہ تو سنت مؤکدہ بھی نہیں، وہ نفل ہے، اور عمرہ کے لیے لوگ مرتے رہتے ہیں۔ جو فرض ہے تو حج اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ پورے فیملی عمرہ کے لیے جاتے ہیں، 8 9 10 آدمی، ان میں سے اگر جس پر سربراہ پر حج فرض ہے وہ آسانی سے حج ادا کر سکتا، اس کو دیکھتے نہیں، نہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال فرمایا اس آیات کریمہ میں، اے میرے بندو میرے احسان کا خیال رکھو، نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں نے تم پر کتنا آسانیاں دی، اور ان آسانیاں پر عمل کرو، اس میں سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو۔ وَلَوْ أَنَّ فَعَلُوا مَا يُؤْمَرُ بِهِ، اگر اللہ تعالیٰ آخر میں فرمایا، جو حکم دیا آخر میں آ کر یہ کرو گے، لَآتَيْنَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اس پر ہم تم کو پورا اجر، پورا ثواب دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرائض اور ارکان اسلام میں غفلت سے عمل کرنے سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔